چار مصرے بی بی معصومہ مرحوم علیہ السلام کی شان میں پیش کروں. اقبال بھائی دیکھیے گا. آغاز منقبت ہے میرا اس دعا کے ساتھ، آغاز منقبت ہے میرا اس دعا کے ساتھ، آغاز منقبت ہے میرا اس دعا کے ساتھ. بی بی مجھے بلائیں وہاں والدہ کے ساتھ، بی بی مجھے بلائیں وہاں والدہ کے ساتھ. اور کیا شان ہے بی بی معصومہ مرحوم کی، دیکھیے گا دو مصرے خاص طور پر. بی بی مجھے بلائے وہاں والدہ کے ساتھ، اور سوچیں اب آپ ان کا مقام اور مرتبہ، سوچیں اب آپ ان کا مقام اور مرتبہ. معصومہ جن کے نام میں ہو فاطمہ کے ساتھ. نعرہ حیدری. چند اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں اور زحمت تمام، کیونکہ ابھی کل کا دن گزرا ہے. ایک بار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں صلوات پڑھ دیجیے گا. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر زحمت کر کے آگے تشریف لے آئیں تو ایک بار اور صلوات پڑھ لیجیے گا. کنارا حوض کوثر کا، کنارا حوض کوثر کا، ابو طالب سے ملتا ہے. اس کلام کی ردیف ہے ابو طالب سے ملتا ہے. کیا کیا ملتا ہے پیش کر رہا ہوں میں. کنارا حوض کوثر کا، ابو طالب سے ملتا ہے. کنارا حوض کوثر کا، ابو طالب سے ملتا ہے. نبی کی آل کا شجرہ ابو طالب سے ملتا ہے. نبی کی آل کا شجرہ ابو طالب سے ملتا ہے. اور بالخصوص اس مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا. مدینہ مدینہ کربلا مکہ نجف قم سامرا مشہد، مدینہ کربلا مکہ نجف قم سامرا مشہد. ہر ایک منزل ہر ایک رستہ ابو طالب سے ملتا ہے. سب مل کے نعرہ حیدری. اور اس شعر کی وجہ سے یہ کلام پیش کر رہا تھا. حاصل کلام شعر دیکھیے گا. جسے کہتی ہے سب دنیا خدائے
پاک کا چہرہ وجہ اللہ جسے کہتی ہے سب دنیا خدائے پاک کا چہرہ وہ وجہ اللہ کا چہرہ ابو طالب وہ وجہ اللہ کا چہرہ ابو طالب سے ملتا ہے اور نہ کیوں کر آئے پھر عباس میں خوئے وفاداری ابو طالب سے نہ کیوں کر آئے پھر عباس میں خوئے وفاداری کہ ان کے خون کا رشتہ ابو طالب سے آخری دو شعر اور احمد تمام بہت شکریہ بہت شکریہ جسے کہتی کلام پاک میں اللہ شامل اس کو ہے کرتا کلام پاک میں اللہ شامل اس کو ہے کرتا کہ جو الحمد کا کلمہ ابو طالب سے ملتا ہے اور آخری شعر اور احمد تمام بہت ہی خوبصورت شعر ہے پیش کر رہا ہوں میں فدا بچوں کو اپنے کر دیا اپنے بھتیجوں پر دیکھیے گا ذرا کہ فدا بچوں کو اپنے کر دیا اپنے بھتیجوں پر یہ زینب کا عمل کتنا میں پیش کر دوں فدا بچوں کو اپنے کر دیا اپنے بھتیجوں پر یہ زینب کا عمل کتنا ابو طالب سے ملتا ہے اور نبی کی آل کا شجرہ ابو طالب سے ملتا ہے اور خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات
یہ بند ہے امام زمان احمد تک صلوات. ٹھیک ہے. موسم کی سردی گرمی جوش ولا سے دور ہو سکتی ہے. ایک بار بھرپور طریقے سے صلوات بھیجیے. نہیں چل رہا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. اور آپ بلند کر کے نعرہ حیدری. حیدری. مناسبت جناب معصومہ قم ہے اور ان پر بھی میں کلام پیش کروں گا، لیکن جیسے مدثر نے کہا کہ کل ہی جناب ابو طالب کی ولادت کا دن گزرا ہے، تو ایک مطلع اور دو شعر اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا شاعر ہوں، ثنا خان نہیں ہوں. ایک چھوٹا سا شاعر ہوں، ثنا خان نہیں ہوں. اے میرے خدا میں تیرا قرآن نہیں ہوں. اے میرے خدا میں تیرا قرآن نہیں ہوں. مجھ کو بھی سکھا بزم مودت کے قرینے. مجھ کو بھی سکھا بزم مودت کے قرینے. نا واقف آداب ہوں سلمان نہیں ہوں. مجھ کو بھی سکھا بزم مودت کے قرینے. نا واقف آداب ہوں سلمان نہیں ہوں. اسلام ابو طالب کا ہے مشکوک جہاں میں. اسلام ابو طالب کا ہے مشکوک جہاں میں. ایسا ہے تو پھر میں بھی مسلمان نہیں. صلوات پڑھیے محمد. صبر و ایثار کی تصویر دکھائی ہے مجھے. صبر و ایثار کی تصویر دکھائی ہے مجھے. جرت و عزم کی ہر بات بتائی ہے مجھے. جرت و عزم کی ہر بات بتائی ہے مجھے. بھائی کی ایسی محبت ہے بہن کے دل میں. بھائی کی ایسی محبت ہے بہن کے دل میں. قم کی شہزادی میں زینب نظر آئی ہے مجھے. قم کی شہزادی میں زینب نظر آئی ہے مجھے. صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اور آخر میں ایک منقبت شہزادی کے مدح میں. اصل میں یہ کراچی میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی کے دولت کدے پر ہر سال یہ محفل ہوتی ہے ان کی شہزادی کی ولادت کے سلسلے میں، اور طرح محفل ہوتی ہے. تو جب میں کراچی میں ہوتا ہوں تو میں سعادت مجھے ملتی ہے اس میں شریک ہونے کی. تو آج سے 5-6 سال پہلے کی یہ منقبت ہے، کووڈ سے پہلے کی، اور مصرع دیا گیا تھا تو میں اسی مصرے پہ میں نے کہی تھی. دل میں ہے زہرا لکھوں معصوم قم کے لیے. دل میں ہے زہرا لکھوں معصوم قم کے لیے. یہ معصوم قم کے لیے یہ ردیف ہے پوری.
دل میں ہے زہرا لکھوں معصومۂ قم کے لیے، اور خود قمبر بنوں معصومۂ قم کے لیے، اور خود قمبر بنوں معصومۂ قم کے لیے۔ اے میرے جوش ولا مشہد سے گوہر چن کے لا، اے میرے جوش ولا مشہد سے گوہر چن کے لا، کچھ تو مدحت لکھ سکوں معصومۂ قم کے لیے، کچھ تو مدحت لکھ سکوں معصومۂ قم کے لیے۔ پیاسی دھرتی پر انہیں آئے زمانہ ہو گیا، پیاسی دھرتی پر انہیں آئے زمانہ ہو گیا، قم سجا ہے جوں کا توں معصومۂ قم کے لیے، قم سجا ہے جوں کا توں معصومۂ قم کے لیے۔ اور فاطمہ کے در پہ تھے، یہ شعر سنیے، فاطمہ کے در پہ تھے جس طرح جبریل امی، فاطمہ کے در پہ تھے جس طرح جبریل امی، علم چوکھٹ پر ہے یوں معصومۂ قم کے لیے، علم چوکھٹ پر ہے یوں معصومۂ قم کے لیے۔ اے تصور روضہ اقدس کو آنکھوں میں سجا، اے تصور روضہ اقدس کو آنکھوں میں سجا، میں زیارت پڑھ سکوں معصومۂ قم کے لیے، میں زیارت پڑھ سکوں معصومۂ قم کے لیے۔ اپنا سب کچھ حرف و لفظ و شعر و قرطاس و قلم، اپنا سب کچھ حرف و لفظ و شعر و قرطاس و قلم، اپنا سب کچھ وار دوں معصومۂ قم کے لیے، اپنا سب کچھ وار دوں معصومۂ قم کے لیے، اپنا سب کچھ وار دوں معصومۂ قم کے لیے۔ اور یہ شعر قبلہ خاص ملاحظہ فرمائیے، اور یہ بولنا تو نہیں چاہیے لیکن اسی شعر پہ مجھے داد بہت زیادہ ملی تھی۔ ایسا کچھ اپنا سب کچھ وار دوں معصومۂ قم کے لیے، روک لینا بس ذرا سجدے کی سرحد پر مجھے، روک دینا بس ذرا سجدے کی سرحد پر مجھے، اے خدا اتنا جھکوں معصومۂ قم کے لیے، روک لینا بس ذرا سجدے کی سرحد پر مجھے، اے خدا اتنا جھکوں معصومۂ قم کے لیے۔ اور مقطع کو چھوڑتے ہوئے آخری شعر کہ میں تو فضا کے فضائل بھی نہ لکھ پایا کبھی، یہ باتیں بعد میں کر لیجیے گا، ہنسی مذاق بعد میں سے، شعر تو سنیے پہلے۔ اے خدا اتنا جھکوں معصومۂ قم کے لیے، میں تو فضا کے فضائل بھی نہیں لکھ پایا کبھی، میں تو فضا کے فضائل بھی نہ لکھ پایا کبھی، حرف مدحت کیا لکھوں معصومۂ قم کے لیے، حرف مدحت کیا لکھوں معصومۂ قم کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش ہے حبیب علی بصرہ والا اور نیانی فیملی روزانی فیملی آپ حضرات کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جشن کی مناسبت بھی ہے، بی بی معصومہ خب سلام اللہ علیہ کے جشن کی مناسبت بھی ہے، تو میرے خیال میں دونوں مبارکبادیں بنتی ہیں. حضرت حجت امام زمان آپ صلی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں مولا کے نام پر پہلے مل کے صلوات دیجیے گا. محمد و آل محمد. شب جمعہ بھی ہے تو دعا امام زمان علیہ السلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور مل کے بلند تر اجتماعی صلوات بھیج دیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعرہ صلوات. دو مناسبتیں ہیں جشن کی. ایک کل ایمان کے باپ کی آمد ہے اور دوسرا شہر مقدس قم کی بی بی زینب کی آمد ہے. آپ بی بی زینب کو معصومہ کربلا بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ معصومہ قم کہتے ہیں، اور بی بی معصومہ قم کو آپ قم کی زینب بھی کہہ سکتے ہیں. سلام اللہ علیہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جشن ولادت خاص طور پر بر صغیر میں 29 شوال زیادہ تاریخ معروف ہو گئی ہے. کہیں پر کسی قدیمی کتاب میں نے باقاعدہ کوئی شوال کی تاریخ تو نہیں دیکھی، لیکن وفات کی تاریخ البتہ 26 رجب المرجب ہے یا 7 رمضان ہے.
اور حضور مکرم کی آمد سے 35 سال قبل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. تو بہرحال جو تاریخ منسوب ہے اس منسوب تاریخ پر جشن بھی منعقد ہوتا ہے دنیا بھر میں. میں کل یہاں سے باہر کسی مقام پر تھا جشن پڑھنے کے لیے, اور جتنا ذکر ہو جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ اتنا ہمارے لیے توشہ آخرت ہے. اس لیے جب امام سے پوچھا گیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں تو امام باقر نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت میں اگر تمام اللہ کی مخلوقات, اس میں لازمی سی بات ہے کہ 14 معصومین تو خود بخود تخصصاً خارج ہیں, تمام اللہ کی مخلوقات کا ایمان ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور ہمارے جد ابو طالب کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا ایمان. اللہم صلی علی ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے, اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا. کیا کہنے آپ کی سماعتوں میں, کافر پالنے کا موقع تو بہت سے بزرگوں کو ملا تھا, نبی پالنے کا موقع سوائے علی کے بعد کے کسی کو نہیں ملا. محمد پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے کسی کو نہیں ملا. اس لیے وہ جو حسد ہے وہ ہے علی سے بھی تھا اور ابو طالب علیہ السلام سے بھی. ایک عجب حدیث ہے, اسے میں پہلی دفعہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں. حدیث قدسی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہا. حدیث قدسی وہ اللہ کا کلام جو قرآن کا حصہ نہیں لیکن ہے اللہ کا کلام. کہا کہ انی ایدتک بشیعتین, اے محمد ہم نے آپ کو 2 آپ کے شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. اس حدیث کو ذرا محسوس کیجئے کہ بڑی خاص بات ہے اس میں, کہ ہم نے آپ کے 2 شیعوں کے ذریعے بشیعتین, شیعہ یعنی پیروی کرنے والا, آپ کے 2 شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. شیعۃ تنصرک سرا و شیعۃ تنصرک جہرا. اس میں سے ایک شیعہ وہ ہے کہ جس نے چھپ کر آپ کی مدد کی ہے, ایک شیعہ وہ ہے جس نے کھل کر آپ کی مدد کی ہے. جس نے چھپ کر مدد کی ہے وہ ابو طالب ہے, جس نے کھل کر مدد کی ابو طالب کا بیٹا علی ہے. کیا کہہ رہے اللہ صلی اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طبق نقل اس حدیث قدسی میں ابو طالب علیہ السلام کو محمد کا شیعہ کہا ہے, اور علی ابن ابی طالب کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ کہا ہے. یعنی ہم سب ہیں علی کے شیعہ, ابو طالب ہے محمد کا شیعہ. علی ابن ابی طالب ہے محمد کے شیعہ, یعنی پیروی کرنے والے. تو ابو طالب علیہ السلام 35 سال قبل حضور کی آمد سے ان کی دنیا میں آمد ہوئی. عبد المطلب کے ہیں, حضرت عبد المطلب کے 6 ازدواج تاریخ میں موجود ہیں. یہ ابو طالب علیہ السلام, ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. تو مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت اسد. حسنین کریمین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. جن بیوی کا جشن ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے. تو اہل بیت علیہ السلام میں یہ نام تو ہر جنریشن میں رہا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں کہ کئی احادیث جنہیں فاطمیات کہا جاتا ہے, کہ ایک فاطمہ نے سنا, مثال کے طور پر امام رضا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام حسین کاظم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ, جس کی سند بنتی ہے فاطمہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بی بی فاطمہ معصومہ کون؟ اللہ صلی اللہ. نام ہی اتنا متبرک ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام ہی پڑھ لیا جاتا ہے, حدیث پر تو میں ہی نہیں پاتا کہ اس سے حدیث ہے کیا آگے.
تو عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حدیث بیان کی ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے، جن کا نام ہے فاطمہ. ہر حدیث میں بی بی کا نام فاطمہ سوائے ایک حدیث کے. ایک حدیث میں بی بی کو معصومہ کہا گیا امام رضا علیہ السلام کی، اور اسی ایک حدیث کی وجہ سے بی بی کا لقب معصومہ مشہور ہو گیا، ورنہ نام تو فاطمہ ہے. زیارت میں بھی بی بی کا نام فاطمہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ جنت میں آپ شفاعت فرمائیے گا ہماری. فإن لک عند اللہ شأنا من الشان. مرزا قمی ایک طالب علم کے خواب میں آئے تھے قم کے، اور اس قم کے طالب علم کے ایک دماغ میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ بی بی معصومہ قم سے یہاں پر ہر شیعہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہماری شفاعت فرمائے گا جنت میں، تو کیا بی بی کی شفاعت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر شیعہ کی شفاعت کریں گے؟ تو مرزا قمی نے طالب علم کے خواب میں آ کر کہا تھا کہ تم بی بی کی شفاعت کے بارے میں شک کر رہے ہو، اللہ نے اہل قم کی شفاعت تو میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. جشن بی بی معصومہ قم ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. تو حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، اور فاطمہ بنت عائز مخزومی، اور حضرت عبداللہ حضور کے والد، ان کے والد کا نام بھی ہے فاطمہ، والدہ کا نام. یعنی حضرت عبد المطلب کی جو اولادیں ہیں ان میں حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ، یہ دو بھائی وہ ہیں کہ جو ایک ہی ماں سے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، باپ دونوں کے عبد المطلب ہیں اور والدہ بھی ایک ہی ہے، فاطمہ بنت عائز مخزومی. حضرت عبد المطلب محمد کے بھی دادا ہیں، علی کے بھی دادا ہیں، اور ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ کتنی سنتیں عبد المطلب کی ایسی ہیں جو اسلام نے جاری رکھی. مثلا خود طواف کے ساتھ چکر ہونا، یہ ابو طالب کے والد کی سنت ہے. ورنہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ جب عربوں میں حج ہوتا تھا تو طواف کا کوئی عدد متعین نہیں تھا، اب کتنے بھی چکر لگا لیجیے. حضرت عبد المطلب نے متعین کیا تھا کہ 7 چکر پر ایک طواف پورا ہوگا، جسے اسلام نے باقی رکھا. حضرت عبد المطلب کی سنت ہے کہ جب انہیں کوئی خزانہ ملتا تھا زیر زمین تو اس کا خمس نکالتے تھے. پہلی مرتبہ تاریخ میں جس نے خمس نکالا وہ حضرت عبد المطلب ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو سنت حضرت عبد المطلب پر عمل کرنے والا ہے، جو ان کی آل کا ماننے والا ہے، اسے خمس نکالنے میں تکلیف اس لیے نہیں ہونی چاہیے، اس پہ فرض ہو چکا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ حضرت عبد المطلب نے تاریخ میں خمس نکالا خزانے پر، جیسے اسلام نے جاری رکھا. حضرت عبد المطلب نے وہ زمزم کا کنواں کہ جو فراموش ہو چکا تھا، اسے دوبارہ سے اس مقام کو متعین فرما کے وہاں سے اس کنویں کا پانی جاری فرمایا کہ حضرت عبد المطلب ہے. تو تاریخ میں کئی حضرت عبد المطلب کی سنتیں جو جاری و ساری رہی. پھر ایک انسان کا خون بہا 100 اونٹ، یہ بھی حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کا واقعہ کہ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جب اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر دے گا تو ایک بیٹا کم سے کم میں اس کی راہ میں قربان کروں گا. اور جب بیٹوں میں نام آیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، حضور کے والد. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہتمام تھا. دیکھیں شریعت ابراہیمی میں طریقہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے میں چھری رکھی تھی اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے. تو حضرت عبد المطلب انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے عطا کرے گا تو ایک میں اس راہ میں قربان کر دوں گا. تو کون سا بیٹا قربان ہو؟ تو 10 بیٹوں میں سے قرا جب نکالا گیا تو حضرت عبداللہ حضور کے بابا کے نام پہ نکلا. حضرت ابو طالب نے آگے بڑھ کر یہ گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ عبداللہ جو ان کے بھائی ہیں، باپ کی جانب سے بھی اور ماں کی جانب سے بھی سگے بھائی ہیں، کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اگر 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ اس پر قرا ڈال دیا جائے کہ اگر 10 اونٹ نکلے تو وہ فدیہ قرار پائیں حضرت عبداللہ کا. پھر قرآن نکلا حضرت عبداللہ کا 10 سے مزید 10 بڑھا دیے جائیں، 20 اونٹ حضرت عبداللہ. پھر قرآن نکلا حضرت عبداللہ. اچھا یہ قرآن نکال کر حکم شرعی کو عکس کرنا، یہ آج بھی شریعت اسلامی میں بہت سے مقامات پر قرآن نکال کر عکس کیا جاتا ہے. کچھ اسلامی اصولوں کو اس کی تفصیل اپنے مقام پر. تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ 30 اونٹ، پھر قرآن نکلا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ 40 اونٹ، قرآن نکلا حضرت عبداللہ. 50 اونٹ، 60 اونٹ، 70، 80، 90، 100. جب 100 اونٹوں تک پہنچا سلسلہ 100 اونٹ تو پھر قرآن نکلا 100 اونٹ. اس وقت سے ایک انسان کی دیت قرار پائی 100 اونٹ. اب غور فرمائیے گا، میں ابو طالب علیہ السلام کا شجرہ اور خاندان پڑھ رہا ہوں.
سبحان اللہ. اللہم صلی علی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کے 35 سال بعد حضور مکرم کی ولادت ہوئی. جب حضور مکرم کی ولادت ہوئی تو یکم عام الفیل، آپ جانتے ہیں ہاتھیوں والا سال، جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کو لے کر. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاتھی حجاز کا جانور نہیں، افریقہ کا جانور ہے. حجاز میں تو ہاتھی ہوتے نہیں، حجاز میں تو اونٹ ہوتے ہیں. تو اتنے سارے ہاتھی جب حجاز پہنچے تو اب میں یہ کہوں کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا تھا وہاں پر. تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کون سا جانور ہے اور اتنے سارے ہاتھی ایک ساتھ آ رہے ہیں. اس وقت حضرت عبد المطلب آگے گئے، چونکہ ابرہہ نے کچھ اونٹ ان کے قبضے میں لے لیے تھے اور حضرت عبد المطلب نے جا کر یہ کہا کہ تیرے گماشتوں نے کچھ میرے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے. کہا اچھا میں تو سمجھا تھا تم کعبے کی حفاظت کرو، کعبے کی بات کرنے کے لیے آئے ہو، اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آئے. تو حضرت عبد المطلب کا فقرہ یعنی محمد اور علی کے دادا کا فقرہ آج تک تاریخ میں موجود ہے. کیا نا رب الابل وان للبیت ربا، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے. دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو حضرت عبد المطلب عالم الغیب تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، یا حضرت عبد المطلب کی زبان کی تاثیر یہ کہ جو انہوں نے کہہ دیا تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. اللہم صلی اللہ. تو یہ ان کے الفاظ کی تاثیر تھی کہ جب انہوں نے کہہ دیا. ایک مجھ سے میرے عزیز بھائی نے گزارش کی ہے، میں کبھی ہو سکا تو آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا حضور مکرم تک. 600 سال کا زمانہ گزرا ہے اور زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. حضور مکرم آخری نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی. تو اس 600 سال کے زمانے میں حجت کون ہے اللہ کی؟ یہ میں کم سے کم اگر آپ سے گفتگو کروں تو معصومین علیہ السلام کی احادیث میں مسلم اصول ہے کہ لولا الحجہ لسافت الارض باہلہا، اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ رہے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ نگل لے گی، خود کو اور جو زمین میں رہنے والے سب کو وہ نگل لے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس 600 سال میں کوئی نہ کوئی تو حجت ہے اللہ کی. اور وہ حجت وہی ہے یا وہ حجتیں وہی ہیں کہ جس کے سپرد اللہ نے اپنی آخری نبی حجت، اپنی آخری حجت کو، یعنی نبیوں میں جو آخری حجت ہے اس نبی کو جس کے حوالے کیا. حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو چکی تھی حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے، اور بعض اہل کتاب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون تھے وہ زمانے میں جنہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ اسی خاندان میں وہ آخری نبی آنے والا ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ علیہ السلام ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، انہیں سفر کے دوران انہیں مار دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے سلط سے وہ آخری نبی آنے والا ہے. اس بات سے ناواقف تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی اہتمام کر دیا تھا کہ صلب عبداللہ سے حضور مکرم کا نور بی بی آمنہ کے رحم مطہر میں آ چکا تھا اور حضور مکرم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے پالا حضور کو 8 سال تک. 8 سال بعد حضرت عبد المطلب کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مشورتاً اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کچھ لوگوں کو جمع کیا، اور اللہ کی حجت ہے لیکن حضور مکرم سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا کہ مشورہ کیجیے تاکہ ایک حجت تمام ہو. اس مشورے کے ذریعے سے علم حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس مشورے کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچانا اس کا قصد ہوتا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں اپنی اولادوں میں سے کس اولاد کے حوالے محمد کو کروں؟ تو ان میں سے پہلے کسی نے ابو لہب کا بھی نام لیا. اچھا یہ حضور کے اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی کوئی اعلان نبوت نہیں، ابھی کوئی ابو لہب کی دشمنی کھل کے سامنے نہیں ہے. اعلان نبوت تو ہے تو حضور کے 40ویں سال میں، اور ابھی تو حضور 8 برس کے خالی بچپن ہے. تو کسی نے جب نام لیا ابو لہب کا تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ اس کی طرف سے خیر پہنچنا تو دور کی بات، فقط اگر شر نہ پہنچے محمد تک تو کافی ہے. یہ خود ان کے علم غیب کی دلیل ہے. پھر کسی نے حضرت عباس کا نام لیا حضور کے چچا ایک اور، کہا نہیں وہ زیادہ خشمناک ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے.
اور پھر جیسے ہی حضرت ابو طالب کا نام آیا تو حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا کہ مشیت یہی ہے کہ محمد کو ابو طالب کے سپرد کیا جائے۔ 8 سال تک حضرت عبد المطلب نے پالا حضور کو، 8 سال کے بعد ابو طالب نے پالا، اور ابو طالب نے ایسے پالا کہ اپنے ساتھ بستر لگایا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، حضور کو کھانا کھلایا۔ یہ خود حضور مکرم کی گواہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کھانا اتنا وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا کہ تمام گھر والے کھا سکیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو پیاسا رکھا۔ یہ سنت ابو طالب علیہ السلام جاری و ساری رہی بعد میں بھی۔ بھوکا پیاسا رکھ کر حضور کو کھانا کھلایا، حضور کو پانی پلایا، حضور کے لیے بہترین بستر کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ جب حضور 25 سال کے ہو گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خدیجہ سے حضور مکرم کا وہ نکاح پڑھا کہ جس سے نسل رسالت آگے بڑھی۔ یہ خاص الخاص اہتمام ہے۔ کتنی مرتبہ بڑے شدید فخر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام زندگی گزاری۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے خود اپنے بابا کے لیے، فرمایا کہ سادہ ابی، سادہ ہے سیادت سے سرداری، سادہ ابی فقیرن، میرے باپ نے اس وقت سرداری کی جبکہ وہ فقیر تھے ظاہری طور پر دنیا کے معاملات میں، وما سادہ فقیرن قبلہ، اور میرے باپ سے پہلے کسی فقیر کو اللہ نے سرداری عطا ہی نہیں کی۔ یہ ابو طالب علیہ السلام، کیا بات ہے، ایک مل کے سلوات پہ دیں۔ بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس موضوع پر، اور پھر میں آگے بڑھوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام 25 برس کے تھے، حضور 28 برس کی تھی بی بی خدیجہ، صحیح روایت کے مطابق 40 برس کی نہیں تھی، 28 برس کی تھی۔ بی بی خدیجہ کے ساتھ ازدواج کا اہتمام فرمایا۔ آپ کسی بھی مسلمان سے چاہے کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو، آپ اسے پوچھ لیں کہ تمہارا نکاح کس پنڈت جی نے پڑھا تھا، تو غصے میں بھنا کر کہے گا کہ بھائی میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ صحیح، لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں۔ اچھا آپ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں تو آپ کا نکاح مسلمان پڑھے، جو خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو خود محمد رسول اللہ ہے اس کا نکاح کوئی کافر پڑے گا؟ اس کے نکاح کے لیے اللہ کو کوئی مسلمان نہیں ملا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، خطبہ نکاح تاریخ میں موجود ہے، کتاب اللہ یحضر الفقیہ میں بھی، باقی کتابوں میں بھی، جس کا آغاز ہے الحمدللہ الذی۔ اب کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ بعد میں قرآن کا حصہ بنے، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہے، کتنی مرتبہ حدیث کا حصہ بنے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو بی بی فاطمہ بنت اسد حضور مکرم کو گود میں لے کر آئی تھی ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ عبداللہ کی تو وفات ہو چکی، تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئی حضور کو۔ ابشرک بمثلہ النبوہ، تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اصبری سبتن، آپ 30 سال صبر کیجیے، ابشرک بمثلہ النبوہ، میں آپ کو بالکل ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی ایسے ہی بیٹا عطا کرے گا۔ الا النبوہ، فقط یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ جو حدیثوں سے واقف ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ابشرک بمثلہ الا النبوہ، کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ میں آپ کو ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ ابو طالب علیہ السلام نے حضور کی ولادت پر کہا تھا۔ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر، یہ حدیث ارشاد فرمائی امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر بھی ہے اور تبوک کے موقع پر بھی ہے، لیکن سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر حضور نے فرمایا تھا کہ علی آپ کی مجھ سے مثال ویسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ ہارون کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، شبیر اور شبر، جو عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ عربی میں حسن اور حسین،
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 3 ہجری میں، جب حضور کا جو ظاہری سن ہے وہ تقریباً 53 ایئرز ہے۔ حضور کی ولادت پر حضرت ابو طالب نے وہ جملہ کہا تھا 53 سال پہلے، 53 ایئرز اگو، کہ میں اے فاطمہ بنت اسد آپ کو بالکل ایسے ہی ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا، ورنہ بالکل ویسے ہی ہوگا آپ جیسا، اس بیٹے جیسا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب حضور 25 سال کے ہو گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، اس کا پہلا فقہ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریۃ اسماعیل۔ حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح کم پڑھا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، اور یہ خود اس بات کا جواب ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ ابو طالب جناب وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا۔ کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، نکاح ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے۔ کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، نکاح ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن نکاح پڑھا تھا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریۃ اسماعیل، حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں قرار دیا اسماعیل اور ابراہیم کی ذریت اور شاخ اور نسل سے۔ وَجَعَلَ بَيْتَنَا مَحْجُوجًا، اور حمد اس پروردگار کی کہ اللہ نے ہمارے گھر کو حجتوں کا گھر قرار دیا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر کو قرار دیا کہ ہم حج کے نگہبان ہوں اور حج کی حفاظت کریں، محجوجن سے حج بھی مراد ہے۔ اور اللہ نے ہمارے گھر کو قرار دیا امن کا مقام، کہ یرجع ثمرات الیہ کل شیء، کہ ہمارے گھر کی طرف دنیا کی ہر نعمت اور ثمرات واپس پلٹتے ہیں، یعنی ہر خیر ہمارے گھر کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ آپ کو تمام زیادت جامع کبیرہ میں جملے مل جائیں گے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے نکاح پہ پڑھ رہے ہیں، محمد کے نکاح پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد یہ میرے بھائی کا بیٹا، ان کے دل میں ایک رغبت ہے خدیجہ کے لیے، وَلَهَا رَغْبَةٌ لَهُ، اور خدیجہ کے دل میں رغبت ہے محمد کے لیے۔ تو بس وَالصِّدَاقُ، صداق یعنی مہر، مَا سَأَلْتُمْ، جو بھی مہر ہے میرے بھتیجے کا، یہ کم جانتے ہیں مومنین، سن لیجئے گا حضرت ابو طالب السلام کے جشن میں، جو میرے بھتیجے کا مہر ہے، عاجلہ و عاجلہ، چاہے فوراً ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے، میں مالی، وہ ابو طالب اپنے مال سے دے گا۔ حضور کا مہر ابو طالب کے مال سے دیا گیا۔ ارے نکاح تو ہوتا ہی وہاں صحیح ہے کہ جہاں مہر، ہائے ہائے ہائے، کتنا پاکیزہ ہوگا ابو طالب علیہ السلام کا مال، کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال، کہ اللہ نے مصطفیٰ کا نکاح وہ ابو طالب کے دیے ہوئے مال سے اس کا مہر متعین فرمایا۔ ابو طالب علیہ السلام نے مہر دیا، سبحان اللہ، یہ ہے ابو طالب علیہ السلام۔ تو حضور جب 25 برس کے تھے تو اس وقت حضور کا نکاح پڑا ابو طالب علیہ السلام، جب 40 برس کے ہو گئے اور اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب ہی کا گھر کام آیا، اور ابو طالب کے گھر میں دعوت ذو الشیرہ ہوئی، اور پھر ابو طالب علیہ السلام حضور کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہے حفاظت مصطفیٰ میں۔ امام زین العابدین سے سوال پوچھا گیا، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، اور ہر امام نے پلٹ کر جواب دیا۔ امام زین العابدین اسلام نے مثلا جواب دیا کہ اگر میرے جد ایمان پر نہ ہوتے تو میرے جد رسول اللہ وہ فاطمہ بنت اسد کو کیوں رہنے دیتے ابو طالب کے ساتھ، جبکہ فاطمہ بنت اسد تو وہ مومنہ ہے کہ بی بی خدیجہ کے بعد جس خاتون نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا وہ علی کی والدہ ہے، سب سے پہلے فاطمہ کی ماں پھر علی کی ماں۔ یہ تعریف آپ دیکھیے گا۔ تو حضرت ابو طالب اب چونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور کو خطرہ ہے کہ کہیں کسی موقع پر کبھی انہیں قتل کر دیا جائے، تو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور ظاہری طور پر گم ہو گئے، اب مل نہیں رہے، اور ابو طالب علیہ السلام نے ڈھونڈنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا کہ میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں مکہ کی پہاڑیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں واپس آؤں محمد میرے ساتھ نہ ہو تو تم اپنی استینوں میں تلواریں رکھنا اور میرے کہنے کا انتظار نہ کرنا، اگر میرے ساتھ مصطفیٰ کو نہ دیکھو تو ان تلواروں کو گھونپ دینا مشرکین کے سینوں میں۔
اور ابو طالب 2 افراد کے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے نکلے مصطفیٰ کو. کوئی ابو قبیس پہ پہنچے، وہاں نہیں ملے حضور. پھر کچھ پہاڑیوں پہ پہنچے، وہاں نہیں ملے. نشیب میں کیا وہاں نہیں ملے. پھر ایک مسطح پہاڑ تھا، وہاں دیکھا کہ محمد اور علی، محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں ان پہاڑیوں پر. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب گم تو دونوں گئے تھے، محمد اور علی. کیا بات ہے. اللہم صل علی ڈھونڈنے نکلے فقط محمد کو، علی کی فکر نہیں تھی محمد کہاں پر ہے. ڈھونڈنے نکلے اپنے بھتیجے کو. دیکھا حضور نماز پڑھا رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں. 2 جو ساتھ تھے حضرت ابو طالب کے، ان کا نام تاریخ میں نہیں ہے. انہوں نے علی سے جا کے یہ پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے. اب دیکھیں نماز کوئی فیملیئر چیز تو ہے نہیں، تو اکثر کو تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا یہ تم کیا کر رہے تھے. تو مولا علی کا جواب یہ ہے کہ جو محمد کر رہے تھے وہ میں کر رہا تھا. کہ نہیں کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، کہ جو محمد کر رہے تھے وہ میں کر رہا تھا. کہ اپنے باپ سے پوچھ لیا تم نے، اپنے باپ سے پوچھ لیا تم نے. تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ اللہ نے جب مجھے ابو طالب کے گھر میں بھیجا تو کیا میرے باپ سے پوچھ کے بھیجا تھا اللہ نے، یا اپنی مشیت سے بھیجا تھا. لہٰذا میں بھی مشیت پروردگار کا پابند ہوں، جو محمد کرتے ہیں میں کرتا جاؤں گا. یہ کیفیت ہے کہ اب محمد اور علی علیہ السلام ان دونوں کو لے کر ابو طالب علیہ السلام پہنچے. اور جب وہاں مکہ پہنچے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو وہاں پر مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے اور بنی ہاشم کے جوان بیٹھے ہوئے ساتھ. ابو طالب علیہ السلام نے وہاں کر کہا کہ اگر محمد اس وقت نہ ملتے تو مکہ نہیں، میں روئے زمین پر کسی ایک مشرک کو نہ چھوڑتا. میں روئے زمین پر کسی ایک مشرک کو نہ چھوڑتا. یہ ابو طالب علیہ السلام کا جلال تھا. اس خاطر کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجیے گا، جو اللہ نے کہا نا کہ آپ ہجرت فرما لیجیے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیے. ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے حبیب کو حکم دینا کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، یہ ابو طالب کو خاموش خراج عقیدت ہے اللہ کی جانب سے. یعنی مکہ میں ابو طالب کے بعد کسی کا احسان نہیں چاہیے آپ کو، صرف ابو طالب کا احسان ہو آپ کو، اور کسی کا احسان نہیں چاہیے. وہ شیب ابی طالب کے احسان کی میں بات کروں تو پھر ایک اور پوری مجلس چاہیے اس پر. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ احسان جا بجا آپ کو 2 موقع سے ملیں گے جہاں اہل بیت علیہ السلام سے، خاص طور پر مولا علی علیہ السلام، ان سے جب کچھ پوچھا گیا تو معمولاً مولا علی علیہ السلام نے غضب کا اظہار کرتے ہوئے جواب نہیں دیا. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدود آیا تھا تو اس وقت حضور مکرم نے بھی فرمایا کہ من حاصل کر، کون ہے جس کتے کے پاس جائے. اور مولا علی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضرت ابو طالب کے لیے کہ یا علی ابو کا فنار، کیا تمہارا باپ جہنم میں؟ فرمایا کہ فاح اللہ فمک، اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. معمولاً نفری نہیں ملتی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، لیکن مولا علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. ابھی فنار، کیا میرا باپ جہنم میں ہو؟ وانا قسیم الجنت من النار، جبکہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہی میں نے. میرے مولا کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر، تقسیم تو میں کروں گا. تقسیم تو میں کروں گا. تو ابو طالب علیہ السلام کا نور جب قیامت میں بھی آئے گا تو حدیث میں آیا ہے کہ سوائے پنجے تن پاک کے، اس میں 12 معصوم 12 ائمہ کا بھی نام نہیں ہے، بہرحال پنجے تن پاک کے علاوہ ہر نور مان پڑ جائے گا ابو طالب کے نور کے مقابلے میں. جب ابو طالب علیہ السلام کا نور میدان محشر میں آئے گا، یہ حدیث ہے امام. قال جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار احسان، ابو طالب کا احسان تو ہے نا کہ محمد کو پالا، عمران نے احمد مختار کو پالا اور سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. یہ الجزاء الاحسان الا الاحسان.
محمد کو پالا ابو طالب نے، ابو طالب کے بیٹے کو پالا محمد نے، اس لیے کہ معمولاً مولا علی علیہ السلام وہ حضور مکرم کے پاس ہوتے تھے. تو عمران نے تو احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یہ اللہ کی ریت اور اللہ کی سنت یہی ہے، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. آج ایک مناسبت تو یہ، خود بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جو چہردہ معصومین علیہ السلام میں بظاہر آپ کو نظر نہ آئے، لیکن معصومین علیہ السلام پر احسان ہے ان ہستیوں کا، اور معصومین نے انہیں جن عظمتوں کے ساتھ یاد کیا، اور میں ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں، بی بی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ بھی ہیں. 29 شوال حضرت ابو طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، یکم ذی القعدۃ الحرام بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے. آج اب تک میرے پاس کوئی آفیشیل نیوز تو نہیں ہے، لیکن بظاہر امکان نہیں تھا کہ میلبرن کے افق پر ذی القعدہ کا چاند نظر آئے. دنیا بھر میں تقریباً نظر آ جائے گا سوائے میلبرن کے اور اطراف کے علاقوں کے. تو کل یکم ذی القعدۃ الحرام، یہاں تو شاید نہ ہو، لیکن جو سن رہے ہیں مومنین، اگر ان کے ہاں کل ذی القعدۃ الحرام کی پہلی تاریخ ہے تو وہ، اور آپ کے ہاں اگر پرسوں ہے تو نماز اول ماہ کو میں یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں. ذی القعدۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اجابت دعا اور گناہوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. ذی القعدہ بڑا اہم مہینہ جس پر کم توجہ جاتی ہے. رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک پر پھر بھی لوگ توجہ کر دیتے ہیں، ذی القعدہ پہ کم توجہ. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں بی بی معصومہ کم کی ولادت ہے، یکم ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 11 ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں دہو الارض ہے، زمین کا بچھایا جانا، 25 ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ کے مہینے میں خاص امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. ذی القعدہ کا مہینہ تمہید کا مہینہ ہے حج کی. یہ جو ذی القعدہ ہے نا، یہ ذی القعدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں قبل از اسلام ہر بے سروپا بات پہ جنگ ہوتی تھی، آپ کو معلوم، اور وہ جنگ جاری رہتی تھی نسلوں تک. تو جب لڑ کے ایک موقع پر یہ تھک گئے تو نے کہا کہ کوئی تو ریسٹ کر سیز فائر کا مہینہ ہونا چاہیے. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں کو رکھو جہاں پر جنگ نہ کریں ہم ایک دوسرے سے. قیام و قعود، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. ذی القعدہ اسی قعود سے بیٹھنا. نماز کا ایک ذکر آپ کو یاد دلاؤں، میرے ساتھ پڑھیں گے. بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد. اقعد اسی قعود سے، اسی ذی القعدہ سے. بحول اللہ وقوتی، اللہ کے حول، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت سے. بحول اللہ وقوتی اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں. اس لیے کھڑے ہوتے وہ ذکر مستحب ہے. نماز میں جو ذکر مستحب ہے کہ جب آپ رکعت سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت ہی سے میں قیام کرتا ہوں، اللہ ہی کی قوت سے بیٹھتا ہوں. جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اسے قعود کہتے ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں اسے قیام کہتے ہیں. ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ. دیکھیں ہر مہینے کے لیے اس کی وجہ تسمیہ ہے، نام کیوں رکھا گیا. یہ رجب الاسب کہا جاتا ہے. رجب کو اسب یعنی ڈاؤن پور، اس لیے کہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے رجب میں. شعبان یعنی تقسیم کرنا کسی شے کو. حضور نے فرمایا کہ یہ تشاء فیہ ارزاق المومنین، اللہ مومنین کا رزق شعبان میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے. رمضان یعنی کسی شے کا جلا دیا جانا، لأنہ یرمض الذنوب، اس لیے کہ رمضان میں اللہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ہر مہینے کی ایک وجہ تسمیہ کہ کیوں کس مہینے کو نام دیا گیا. تو ذی القعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ، یعنی اس میں اب جنگ نہیں کریں گے ہم. ذی الحج یعنی حج والا مہینہ. تو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے. محرم یعنی احترام والا مہینہ. تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ اختیار کیا. یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جس میں ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے دوسرے سے. قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں ان حرام مہینوں کے بارے میں جس میں جنگ کرنا حرام ہے. ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یسألونک، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ 14 مرتبہ ہے قرآن میں.
14 اللہ نے صاحب سلونی بھیجے، 14 ہی مرتبہ اللہ نے 14 سوال لکھے ہیں. یہ جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، اگر کوئی، میں اپنے آپ کو خیر کوئی کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی ابھی بھی جس نے جوائن کیا ہو، فرض کیجئے کہ محرم الحرام کے عشرے کا ایک بڑا زبردست موضوع ہے، قرآن کے جتنے یسألونک ہیں نا اسے نکالیے. اے حبیب یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں. اس میں جغرافیہ کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں میٹا فزکس کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں فائنینشیل سوالات بھی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے ملنے والے خزانے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں فقہی سوال بھی، یسألونک عن المحیض، یہ الگ الگ آیتیں پڑھ رہا ہوں میں ابھی خدمت میں، یہ آپ سے مستورات کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرآن میں 14 یسألونک آئے، کل ویسے 15 ہیں، لیکن ایک جو یسألونک آئے اس میں الگ سے کوئی سوال مینشن نہیں ہوا. جو سوال مینشن ہوئے وہ 14 ہیں. پہلا سورہ بقرہ میں، آخری سورہ نازعات میں 14 یسألونک کا. ہر ایک تقریر کا موضوع ہے. یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الاہلہ، اہلہ ہے چاند کا پلورل، ہلال کا. یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی چاند پتلا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے وقت کو پہچاننے کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے. جواب اس کا ہے والحج، اور حج کب کرو گے؟ اس حج کو پہچاننے کے لیے اللہ نے چاند کی مختلف کیفیتیں رکھی ہیں. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا امر ہے. یہ جواب دیا حضور نے. تو 14 یسألونک ہیں. یہ ابن عباس، انہوں نے کہا تھا، حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، امت کنگ، سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں امت میں. تو ابن عباس نے کہا کہ یہ امت مصطفیٰ کی ایک شان ہے کہ انہوں نے جب اپنے نبی سے کچھ پوچھا تو سادہ الفاظ میں کہو تو ایک ڈھنگ کی بات پوچھی ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو ان سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ دکھاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے. تو کہا یہ جو مصطفیٰ کی امت نے پوچھا یہ بہتر سوال پوچھا ہے. اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے رسول یہ ذوالقعدہ پہ بات ہو رہی ہے، ابھی ذوالقعدہ شروع ہونے والا ہے. اے رسول یہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور وغیرہ نے تشریف لائے نا، تو جو پہلے سے عربوں میں کچھ طریقہ کار رسومات جاری تھی، اس پر 3 طرح کے ریئیکشن تھے رسول اللہ کے. یہ خود پھر ایک پوری مجلس کا کم سے کم موضوع ہے. حضور نے کچھ ان کی سنتوں رسومات کو بالکل کرسٹل کلیئر کا یہ نل اینڈ وائڈ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انکاری بیہیویئر تھا حضور کا. مثلا شراب، حضور نے شریعت میں یہ نہیں کہا کہ اچھا شراب تھوڑی چل جائے گی لیکن زیادہ نہ پیو. نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں. بت پرستی کا ایک قطرہ، کچھ بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی بت پرستی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہمارا دین، نہیں ہو سکتی. کچھ رسومات کے لیے حضور کا جو ریئیکشن تھا وہ اصلاحی تھا. حضور نے منع نہیں کیا اس کام سے، لیکن اس نے ایک اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وہ 1 سال تک رکھتے تھے. حضور نے کہا نہیں، عدت تو باقی رہے گی لیکن 1 سال نہیں، 4 مہینے 10 دن. اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ حج جب کرتے ہیں تو طواف کو برہنہ کرتے ہیں. برہنہ طواف حرام ہو گیا. طواف ہے لیکن برہنہ نہیں ہوگا. تو حضور مکرم نے کچھ چیزوں کی اصلاح فرما دی. مثلا عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ لمٹ لیس شادیاں کرتے تھے، 50 بیویاں بھی ہوں تو ٹھیک ہے. تو حضور نے آگے اس کو 4 تک فکس کر دیا. اچھا یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک شادی ہوتی تھی تو 1 سے 4 تک ہے. نہیں، پہلے 50 ہوتی تھی، 50 سے 4 تک حضور لے کر آئے. یہ اس طرف سے معاملہ ہے. کہا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. اب خواتین کا مجمع کم ہو جائے گا، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. اللہم صلی اللہ. تو 4 تک اسے فکس کر دیا حضور. تو کچھ چیزوں کی اصلاح کی، کچھ چیزوں کو حضور نے ویسے ہی ثابت رکھا، چینج بھی نہیں کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 4 احترام کے مہینے یہ اسلام سے پہلے سے تھے، حضور نے اسی کو باقی رکھا. حضرت عبد المطلب نے جو خمس کی سنت رکھی تھی حضور نے اس کو ویسے ہی باقی رکھا.
طواف کی تعداد کی سنت رکھی تھی، ویسے ہی باقی رکھا، میں نے بھی آپ سے عرض کیا. حضرت عبد المطلب نے اس وقت عربوں میں یہ اصول رائج کیا کہ باپ کی زوجہ باپ کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک بیٹا اسے شادی کر لیتا تھا. عرب میں طریقہ تھا. سورہ بقرہ میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبد المطلب نے یہ منع کیا تھا کہ جو ایک مرتبہ باپ کے ازدواج میں آ گئی اب بیٹا اس سے شادی نہیں کر سکتا. جو حضرت عبد المطلب کی سنت تھی وہ رسول اللہ نے جاری رکھی. تو حضور کے جو بیہیویئرز ہیں اس میں کچھ ہیں انکاری، کچھ ہیں اصلاحی، کچھ ہیں اثباتی. ان میں سے ایک ہے یہی حرام مہینے، یعنی احترام والے مہینے. یہ اسلام سے پہلے سے ہیں. تو ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب. تو ذوالقعدہ کے ایک تو یہ احترام ہے. تو آپ اس میں اس مہینے میں خاص تاکید ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں. اس میں اس بات کی خاص تاکید ہے کہ آپ صلوات کو کثرت کے ساتھ بھیجیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، مل کے صلوات بھیجیں گا. نام علی بن موسیٰ علیہ السلام پر صلی اللہ علی محمد و علی محمد. اور اس مہینے کی مناسبتوں میں سے جو بالکل پہلی مناسبت وہ آ رہی ہے یکم ذوالقعدۃ الحرام. اس بی بی کی آمد کے جس کے لیے 4 معصوموں نے زیارت پر جنت کی ضمانت دی. ایسا کسی امامزادے کے لیے نہیں ہے. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایران میں فقط 8000 امامزادے ہیں. ہر امامزادے کا ایک جیسا مقام نہیں، سب قابل احترام. لیکن کچھ امامزادوں کا احترام فقط امامزادہ ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کا احترام اس خاطر ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن کا مصداق آپ کو بی بی معصومہ کو نظر آئیں گی. جس میں سے ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، آپ خود دیکھ لیجئے گا. میں آیت کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ بی بی معصومہ کو کیسے مصداق ہیں. اس آیت کا واضح مصداق کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے، اور وہ ہجرت کر رہا ہو اللہ اس کے رسول کی طرف. ہجرت اپنے معاشی حالات کے لیے وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے. لیکن ایک ہجرت ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف ہجرت کا مطلب کیا؟ امام کی طرف ہجرت. ذہن میں رکھیے گا. جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت، سنیے گا، اور راستے میں اسے موت آ جائے. بی بی معصومہ قم جا رہی ہے مدینہ سے مشہد پہنچنے سے پہلے قم میں ان کی وفات ہو گئی ہے. ہجرت کرنے کے لیے نکلے، راستے میں موت آ جائے تو اب کیا ہے؟ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کے علاوہ کو جانتا ہی نہیں. اس کا واضح مصداق ہے بی بی معصومہ کو سلام علیہ. بی بی معصومہ قم نے ہجرت فرمائی ہے. بی بی معصومہ قم کا مقام فقط امام زادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کا مقام ان کے علم کی وجہ سے، ان کے محدثہ ہونے کی وجہ سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں اگر آپ تاریخ کی میجر کتابوں میں دیکھیں تو مثلا بعض اولادوں کا ذکر آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد تھی. مثلا امام رضا. بعض اولادیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو فقط ایک کتاب یا 2 کتابوں میں ملے گا، لیکن بہرحال کتابوں میں ہے کہ یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے. اگر کسی ایک کتاب میں بھی، یہ میں آج کی کتاب کی بات نہیں کر رہا جہاں سے 50 سال پہلے چھپی ہو، میں اس کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں آج سے صدیوں پہلے کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری سورس بکس ہیں. ان میں سے اگر کسی ایک کتاب میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کا اگر ذکر، مثلا اگر ایک کتاب میں بھی ان سب کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے تو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے بنتے ہیں 23 اور امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں بنتی ہیں 41. مشہور ہے بیٹوں بیٹیوں کو ملا کر 37 یا 38. لیکن اگر کسی ایک کتاب میں بھی ذکر آئے اسے بھی آپ شامل کر لیجئے تو 23 بیٹے 41 بیٹیاں. آپ ذرا غور کیجئے گا. میں آپ سے ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں فقط ایک بات ہے کہ بی بی معصومہ قم نے امام رضا علیہ السلام یعنی بھائی کی خاطر عزت کی. اگر ہم 41 بیٹوں کو مانیں امام موسیٰ کاظم کے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے علاوہ 40 اور 23 بیٹوں کو مانیں تو امام رضا علیہ السلام کے علاوہ 22 اور بیٹے ہیں. یعنی امام رضا کے علاوہ بی بی معصومہ قم کے 22 اور بھائی ہیں جو مدینہ ہی میں رہتے ہیں.
مدینہ میں 22 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھائی کے لیے ہجرت کرنا، جس کا ایک ہی بھائی ہو نا، وہ بہن جا رہی ہے مجھے بھائی سے ملنا ہے، لیکن جس کے 23 بھائی ہیں اور 22 بھائی ان کے پاس ہیں، فقط ایک بھائی دور ہے، اور یہ بیوی چلے، یہ بھائی کے لیے فقط نہیں جا رہے، یہ حجت خدا کی زیارت کے لیے جا رہے. یہ بات سمجھیے گا، یہ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی اس عظمت کو سمجھیے گا، یہ حجت خدا کے احترام میں جا رہی ہے. بیوی کی دنیا میں آمد سے کم 25 سال پہلے امام جعفر صادق نے، جو بی بی معصومہ قم ان کے دادا ہوتے ہیں، امام جعفر صادق نے 25 سال پہلے کم سے کم، مطلب بعض جگہوں پہ لکھا 45 سال پہلے، ابھی بی بی دنیا میں تشریف نہیں لائی، اور کہا تھا کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، وہاں ہمارے جسم کا ایک حصہ دفن ہوگا. امام رضا علیہ السلام نے جب ان کے پاس ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، جب بی بی کی وفات ہو چکی تھی اور وہ قم والے تھے، تو امام نے کہا کہ ایک حق ہے ہمارا تم پر، کہ ہمارے وجود کا ایک حصہ تمہارے پاس ہے. جن کے لیے امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی الجواد، 4 معصوموں نے فرمایا کہ جو زیارت کرے جنت واجب. جن کی زیارت کے لیے پہلے تاکید ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں، خود زیارت کا حصہ ہے. امام رضا نے فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس ترتیب میں ہے کہ پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، یعنی 100 مرتبہ ذکر خدا کر کے اپنی زبان کو پاک کرو، اس لائق بناؤ کہ بی بی معصومہ کو ان کو سلام کر سکو. پھر ذریعہ مدار کے سامنے کھڑے ہو اور سلام کرو، السلام علی آدم صفوت اللہ، بالکل زیارت وارثہ جیسی زیارت. یہ معصومین علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اس خاص کیفیت میں زیارت ارشاد فرمائی. میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. تو پھر اس بی بی کے لیے زیارت میں ایک خاص جملہ ہے کہ فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، کہ آپ کی تو ایک خاص ہی شان ہے اللہ کے نزدیک. وَمَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا نَفِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَن تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ. پروردگار میں دعا کر رہا ہوں بی بی معصومہ قم کی زیارت میں جملہ ہے کہ تو میرا اختتام سعادت کے ساتھ کرنا. وَلَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا نَفِي، اور جو تو نے مجھے نعمت دے دی اسے واپس نہ لے لینا. مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا کہ کسی سعید کو دیکھو، یعنی سعادت مند کو، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا اختتام بھی سعادت کے ساتھ ہوگا، ابھی نہ سمجھنا. اور کسی شقی کو دیکھو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اختتام شقاوت کے ساتھ ہوگا. حضرت کمیل گزر رہے ہیں مولا علی کے ساتھ، ایک بہترین تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بہترین. امن ہوا قانت آناء اللیل، کچھ ہیں کہ جو رات کے حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کمیل رکے، ابھی کچھ کہا نہیں تھا کمیل نے، ان کو اچھا بہت لگ رہا ہے. ہم انسپائر ہوتے ہیں بہت سی تلاوتوں سے، بہت سی چیزوں سے. مولا نے کہا کمیل اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا، بس اتنا کہا، گزر گئے. کمیل کہتے رہے کہ اتنی اچھی کوئی تلاوت کرا تو مولا کیوں کہہ رہی. نہروان کا واقعہ ہوا، لاشیں بہت سے بڑے ہوئے تھے. مولا علی ایک کے قریب پہنچے جو علی کے مخالف لشکر میں تھا، وہاں پہنچے، کمیل ساتھ میں تھے. فقط اس لاشے کو دیکھا مولا نے اور کہا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل. علی نے وہی آیت پڑھنا شروع کی کہ جو اس وقت وہ پڑھ رہا تھا. کمیل نے قریب جا کر دیکھا تو وہی شخص تھا علی کے مخالف لشکر میں. ہائے ہائے، یہ ہے علی بن ابی یو علی. تمام ہو گئے بات. اللہ صلی علی. تو خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کا اختتام سعادت پر ہو، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹی عطا کی، جن کی پہلی اولاد بیٹی ہے، خاص طور پر ان کے لیے. یہ میں آپ سے عرض کروں. اللہ اکبر. اب میں اس تفصیل پہ جاؤں گا تو پھر مجھے کم سے کم 10-15 منٹ چاہیے، لیکن آپ قرآن میں دیکھیے گا جہاں اللہ نے 2 چیزوں کی بات کی ہے نا، اس میں جو زیادہ اہم ہے اس کی بات پہلے کی ہے. مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، 2 پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ ان المروہ والصفا، کیونکہ صفا سے شروع ہوگی. صحیح بات واضح ہو رہی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر؟ تو پہلے علم رکھنے والوں کی بات کی. جہاں کمپیریزن ہے نا، وہاں جو پہلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مورد ذکر کیا ہے وہ زیادہ احترام والا ہے.
اب ذرا جملہ سن لیے گا سورہ شورا میں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهِبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے پھر بیٹا عطا کرتا ہے۔ پہلے بیٹی کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، پھر کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ میں اس بارے میں پورا واقعہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، تاریخ سے بھی کچھ چیزیں سنا سکتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس جب واپس آئی تھی حبشہ سے 14 سال وہاں رہنے کے بعد، جب واپس تشریف لائیں تو حضرت اسماء بنت امیس سے عورتوں نے، مدینہ کی عورتوں نے پوچھا تھا کہ ایک سوال تو پوچھے گا آپ رسول اللہ سے، وہ یہ کہ قرآن میں جو زیادہ تر ذکر ہے وہ مردوں کے بارے میں زیادہ ہے، جو ورڈ ذکر ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آمنو ایمان رکھنے والے مرد، مراد عورتیں بھی ہیں ساتھ میں، لیکن آمنو کا لفظ ذکر ہوا ہے، مومنوں کا لفظ، مومنات کا یہاں پر نہیں ہے۔ مثلا رجال لا تلہیہم تجارت، کچھ ہیں مرد ایسے کہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جس میں مستورات بھی شامل ہیں، لیکن خطاب کیا گیا مرد کے صیغے سے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو بی بی اسماء بنت امیس جب پہنچی رسول اللہ کے پاس تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی سورہ احزاب کے نمبر 35۔ دیکھیں مرد اور عورت، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کمالات عورتوں کو عطا کی جو مرد کے پاس نہیں۔ جنت ماں کے قدموں تلے، حدیثوں میں کتنا ایسا آیا ہے کہ اگر کسی کی طہارت کو بیان کرنا ہو تو کسی نے مثلا حج کر لیا تو ویسا کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے متولد ہوا ہو، باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں کا ذکر ہے۔ اس لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ اسی وقت آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 35 کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصابرین والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 صفت اللہ کے یہاں برابر ہے، ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ آیت خاص نازل ہوئی۔ ایک کتاب ہے جاذبہ قرآن، قرآن کیسے اٹریکٹ کرتا ہے، آگے کریم جہرمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کچھ واقعات لکھے ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے جاپان کا لکھا کہ کومورو نام کا ایک شخص، وہ خود تو مومن ہو گیا تھا، بدھسٹ تھا، مومن ہو گیا، تو اس نے آ کر ایک شیعہ وہاں پر انجینئر رہتے تھے، ان سے یہ کہا کہ میں تو مومن ہو چکا ہوں لیکن میری بیٹیاں، میں نے ان کو بڑا سمجھایا، وہ بات کو مان لیتی ہیں، لیکن بہرحال ان کے دماغ میں ایک شبہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کوئی خاص مقام اور احترام رکھا ہے یا نہیں رکھا، ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے۔ تو وہ انجینئر کہتے ہیں کہ میں تو خود اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، میں کیا کہتا، بس مجھے یہ واقعہ یاد تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سورہ احزاب کے نمبر 35 سنائیے گا، ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، صداقت والے مرد، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، یہ واقعہ یہ آیت سنائیے گا۔ بہرحال اللہ نے سورہ نساء رکھا ہے، قرآن نے سورہ رجال نہیں۔ جو 3 الہی ادیان ہیں، بڑے ادیان، عیسائیت، یہودیت اور مسیحیت، جن کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ان تینوں میں جو اہم ترین ہستی ہیں، یہودیت میں حضرت موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم، اللہ نے باپ نہیں رکھا عیسیٰ کا، ماں رکھی۔ اور مصطفیٰ کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کیا کہ ان کی بیٹی کو 11 اماموں کی ماں بنایا، ایک بیٹی جو 11 اماموں کی ماں ہے۔ ابھی حدیث کے ساتھ میں پڑھی ہوں فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس لیے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 بیٹی عطا کی، انہیں خاص اللہ نے ایک نعمت عطا کی، اس نعمت کے لیے حدیث میں امام نے فرمایا کہ البنون نعم، بیٹے نعمت ہے، والبنات حسنات۔ ہمارے ہاں اس طرح سے مشہور ہے کہ بیٹے نعمت اور بیٹی رحمت، لیکن حدیث میں آیا ہے، حدیث میں اس سے زیادہ بہتر جملہ ہے، بیٹے ہیں نعمت اور بیٹیاں ہیں نیکیاں، یہ لفظ حسنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بیٹے ہیں نعمت، نعمت کا مطلب ہے مثلا گھر نعمت ہے، رزق نعمت ہے،
اس طرح سے بیٹے بھی نعمت ہے. بیٹیاں ہیں حسنات، نیکیاں. مثلا نماز نیکی ہے، مثلا روزہ رکھنا نیکی ہے. بیٹے وہ ہیں دنیا کی نعمتوں کے ردیف میں، اور بیٹیاں ہیں آپ کی عبادتوں کے ردیف میں. یعنی فقط بیٹی کو پال لینا ہی عبادت ہے، یہ مراد ہے. صرف بیٹی کو پال لینا ہی عبادت ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ بھی معصومہ قوم سے بات تمام ہو. تو یہ ایک دو اہم میسیجز ہو گئے ذی القعدۃ الحرام کے حوالے سے، خود بیٹیوں کی ایک نعمت کے حوالے سے، اور بی بی معصومہ قم ان کا مقام، ان کے علم، ان کی ہجرت، ان کے محدثہ ہونے کے سبب، ان کی زیارت پر جنت واجب ہونے کے سبب، ان کی قبر سے کرامات ظاہر ہونے کے سبب. کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، جو زندگی کے بعد ظاہر ہو وہ کرامت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزہ ایسا نہیں کہ فقط نبی سے مخصوص ہے. امام رضا علیہ السلام بھی کچھ دکھائے تو معجزہ ہے، بعد میں امام رضا کی ذریعے سے کچھ ظاہر ہو وہ کرامت ہے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آیت اللہ مرشد نجفی 70 سال تک جاتے ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں سب سے پہلے ظاہر صبح کو. تو ایک مرتبہ حرم بند ہو جاتا تھا جب رات کو 12 بجے، تو ابھی خواب میں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ آیت اللہ مرشد نجفی سے کہا تھا، یہ نجیب الطرفین سید ہیں، کہا اٹھو اور پہنچو حرم. تو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھتے ہوئے یہ سوچا کہ بی بی کا اگر حکم آیا ہے مجھے تو ابھی تو نماز شب میں بھی دے دے، جس وقت کے لیے میں جاتا ہوں اتنا جلدی کیوں بھیج رہی بی بی. اور کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ پاکستان سے، آیت اللہ مرشد نجفی نے لکھا ہے کہ پاکستان سے آیا وہ ایک کاروان تھا کہ جو شدید سردی میں بی بی معصومہ قم کے حرم کے باہر شدید سردی سے ڈٹر رہا تھا، اور ان کے پاس گرمی کے کوئی وسائل نہیں تھے، اور بی بی نے بھیجا اس لیے تھا کہ حرم کھولو تاکہ میرے زائرین وہاں اندر حرم میں جا سکیں، سردی سے مل سکیں. یہ ہے بی بی کی کرامت. ایک عجب ہی وہاں پر مہمان نوازی، اسی لیے ہے کریمہ اہل بیت. ارے کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام ہے، کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. ان قبر کے در مدینے شد گم پیدا شد در مدینہ قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہوئی. بی بی فاطمہ زہرا کی قبر مدینہ میں گم ہے لیکن وہ قبر قم میں آ کر آباد ہے. تو عزیزوں موقع مل سکے تو ذی القعدہ کے مہینے میں ایک مرتبہ آپ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت بھی پڑھیں. میں مختصر زیارت یہاں پر آپ کی نیابت میں پڑھ دیتا ہوں کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا عمت ولی اللہ. سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی بہن ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. یہ بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں، اس سے بہتر زیارت ممکن نہیں ہے. سلام اس بی بی پر کہ جو موسی کاظم کی بیٹی ہیں، امام رضا کی بہن ہیں، امام جواد کی پھوپھی. بی بی معصومہ قم کے امامت سے وہی رشتے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آپ جانتے ہیں. تو سلام اس بی بی پر السلام علیکم یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا عمت ولی اللہ. السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن. اے بی بی آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا، اس لیے کہ آپ کے خاص الخاص مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک. اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا اختتام سعادت کے ساتھ ہو. ولا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بی بی کی زیارت کے آخری الفاظ تھے، وہ میں نے آپ سب کی نیابت میں پڑھ دیے تاکہ کم سے کم شب جمعہ ایک بی بی کی زیارت ہماری ہو جائے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک زیارت آپ کو جب بھی ذی القعدہ میں موقع ملے، خاص تاکید ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ذی القعدہ میں. ظاہر کہ وہاں حرم تک نہ پہنچ سکیں تو آپ اپنے مقام ہی سے اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری صدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ ذاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیاء. یہ ایک مختصر زیارت امام رضا علیہ السلام کی، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اور السلام علیکم یا غریب الغربا یہ کہہ کر سلام کرنا چاہیں تو اسی طرح سلام کر لیجئے. بہرحال ضرور امام رضا علیہ السلام کو بھی ایک سلام ضرور کیجئے زیارت کی نیت سے، باقاعدہ ایسے ہی سرسری نہیں، باقاعدہ یہ کہ ہم ذی القعدہ کے مہینے میں امام رضا کی زیارت پڑھیں، اس نیت سے امام رضا کو سلام. اس ماہ میں تو ذی القعدہ کے اعمال آپ تک پہنچ گئے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت کے ساتھ کہیں، درود کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور ذی القعدہ کے مہینے میں دعو العرض کے جو کچھ خاص اعمال ہیں وہ بعد میں مجھے موقع مل سکا تو میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا. دعو العرض کے دن روزہ رکھنا 25 ذی القعدۃ الحرام، اس کی خاص تاکید ہے. روزے یہاں پر جس مقام پہ گفتگو ہو رہی ہے بڑے چھوٹے بھی ہیں اس وقت، تو آپ آرام سے روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی. نیکسٹ شب جمعہ
میں آپ کی خدمت میں فی الحال یہاں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے بہرحال آگے جو 10 دن آنے والے ہیں اس میں مجھے تقریباً 3 کانٹیننٹس میں جا کے بہرحال ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنا ہے، تو نیکسٹ شب جمعہ کا پروگرام پوسٹپون ہوگا، ملتوی ہوگا، نیکسٹ شب جمعہ یہاں پروگرام نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد کی جو شب جمعہ ہے اس میں جشن امام رضا علیہ السلام یہاں پر منعقد ہوگا، جو کہ وہ بالکل متصل ہوگا 11 ذی القعدۃ الحرام سے۔ تو اگلی شب جمعہ سے اگلی شب جمعہ انشاءاللہ ذکر امام رضا علیہ السلام کی محفل ہوگی، آپ سے بھرپور تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ امید تو یہی ہے کہ اسی مقام پر ہوگی، اگر یہ مقام اویلیبل ہو گیا، اگر اویلیبل نہ ہو سکا تو آپ اناؤنسمنٹ دیکھ لیجئے گا، کہیں نہ کہیں کسی مقام پر اطرافی میں ہم کوشش کریں گے کہ امام رضا علیہ السلام کے جشن کی ایک محفل منعقد کر سکیں۔ کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں۔ باقی سارے اسلام کے بعد کے مسلمان، اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں، ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں کرتا ہوں میں، قرآن سے قرآن کی باتیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نعرہ حیدری کی صدا بلند کر دیں گے تو اس جشن کا اختتام ہو جائے گا۔ بیت پڑھنے لگا ہوں، کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، اور موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے۔ تمام ہو گئے مل کے بیوی کو ہدیہ کرتے ہوئے بلندتر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، متوجہ زیارت وارثہ۔ دے ہاتھ میں پڑھ لیتا ہوں، ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہاں جی آپ پڑھ، نہیں آپ پڑھ، میں سمجھا تو کوئی نہیں، ارے آپ پڑھیں بھائی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی تعک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن، بشرائع ديني وخواتين عملي وقلبي لقلبكم، سلم وعمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. زيارة الشهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي ناصه، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس علمدار عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى تأك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرجك الجحيم. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، الشمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان الشر شيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، عجل الله تعالى في فرجك الشريف وسهل الله ومخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.